پاک سن لے سیدنا علی غسل دینے لگے تو جب غسل دینے لگے 3 شخصیات ہیں، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، عباس کے بیٹے، حضرت علی اور حضرت شکران، یہ آپ کے غلام ہیں، انہوں نے ڈیوٹی پانی تیار کرن دے سی اور یہ تینوں شخصیات آگے غسل۔ اب غسل کیسے دے؟ عام میت لئی تو حکم ہے نا کہ اسے کپڑے اتار دو تے اس کے سطر پر کپڑا ڈال دو، غسل شروع کر۔ سیدنا علی فرمان لگے اے چچا عباس، اے فضل، حضور کے کپڑوں کو بھلا اتارے کیسے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اب تینوں شخصیات اندر حجرے میں کھڑی ہیں کہ حضور کو غسل کیسے دینا؟ سیدنا عباس نے فرمایا نہ آج تک نبی کسی کو غسل دیا، نہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا کہ واقعہ پیش آئے ہکو والی زندگی ساڑھے نال آ رہے ہیں تو پھر آنا بھی نہیں تے حضور کو پوچھیا بھی نہیں تے ہن کی کری؟ کپڑے لباس مبارک اتارا جائے یا نہیں؟ تو سیدنا علی کا الفاظ سنو، فرما لگے اے عباس چچا ذرا حجرے سے باہر نکل کے جاؤ نا، صدیق سے پوچھو، صدیق سے پوچھو۔ لوگ کہتے ہیں سلونی کی شان حضرت علی کی ہے۔ سلونی کا معنی ہوتا ہے ایک خاص اصطلاح ہے رافضیوں کیا کہ علی فرماتے تھے جو تمہارا دل چاہے وہ پوچھو، ہر سوال کے جواب میں جانتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں شان سلونی، مجھ سے سوال کرو پوچھو۔ تو جو شان سلونی کے ساتھ متصف ہیں وہ فرما رہے ہیں کس سے پوچھو؟ صدیق سے پوچھو۔ صدیق پورے صحابہ کا اجماع تھا کہ ہم میں سے سب سے بڑا عالم کتاب و سنت کا وہ صدیق ہے۔ صدیق کی شہرت علم کی وجہ سے ہے، صدیق کا درجہ علم کی وجہ سے ہے۔ ایمان اور علم جب دو چیزیں کٹھی اور مضبوط ہو جائے یہ درجے کی فضیلت کے سبب اور ذریعہ ہے۔ سیدنا صدیق یا ایمان کی وجہ سے بلند ہے اور ایمان کے ساتھ علم کی وجہ سے صدیق بلند ہے۔ فرمایا صدیق سے پوچھو۔ اگرچہ مسئلہ عام سا تھا لیکن حضور سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، نہ صدیق نے پوچھا نہ سیدنا عمر نے پوچھا۔ خیال ہوتا ہے نا۔ بار سیدنا عباس گیا ابو بکر اندر یہ اہل بیت کو مسئلہ درپیش ہے۔ کون کہتا ہے وہ غسل میں شریک نہیں تھے؟ وہ بار حجرہ پاک سے باہر کھڑے ہو کے حضور کے غسل کے لیے جناب اہل بیت اندر ہیں اور صحابہ بار انتظار میں بیٹھے۔ فرمایا ابو بکر کیا کریں؟ سیدنا ابو بکر فرمایا ہم نے تو پوچھے نہیں حضور سے، جیسے آپ ہیں ویسے ہم نے نہیں پوچھا۔ فرمایا پھر کیا کرے؟ پر جب صدیق نے کہا نا کہ میں نے بھی نہیں پوچھا تو پھر بتلاؤ 1.5 لاکھ صحابہ میں کون تھا جو مسئلہ بتاتا؟ اللہ نے پورے پیغمبر کے صحابہ پر غنودگی سکینت تار دی اور سب کی آنکھیں بند ہو گئی اور گردن مبارک جھک گئی اور آواز آئی اے لوگو، اے اصحاب رسول، نبی پاک کے کپڑے نہ اتار، سبحان اللہ، حضور کے لباس کو نہ اتارنا۔ یہ بڑی پکیزہ ہستی ہے، ان کو ویسے غسل دے دیا جائے، کپڑوں سمیت حضور کو غسل دے دیا گیا۔ بھائی سیدنا صدیق ہے، علم میں درجے میں کوئی ایسا ہر مسجد میں ایسی شخصیت 2 4 5 10 ایسے بندے ہوں جو پوری جماعت کی علمی لحاظ سے تربیت کرے، جہاں بیٹھے علم حاصل کرو، عقیدے کی بات کرو، ایک دوسرے کی اصلاح کی بات کرو، نواقص کی بات کرو، علم کی بات کرو، جو تمہارے امتیاز یا خیر ہے ان کا ذکر خیر جاری رکھو تاکہ آنے والی نسلوں تک۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم محدثین کے یہ اقوال موجود ہے کہ جس طرح ہم بچپن میں قرآن پڑھتے تھے ایسے ہمارے باپ دادا ہمیں صدیق اور عمر کی محبت سکھاتے تھے۔ یہ ذکر کیا کرے صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، آل رسول کا، اہل بیت کا، بنات رسول کا، ازواج مطہرات کا، ان کے واقعات، ان کی سیرت، ان کا کردار بیان کرے۔ صدیق کو یہ درجہ، یہ مقام، یہ شان کیسے ملی ہے؟
ویسے نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا، صدیق کے خاص درجہ اور مقام ہے ایمان اور علم کی بنیاد۔ انصار کہہ اٹھے تھے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا، دو امیر ہوں گے، دو امیر ہوں گے، ایک تمہارا اور ایک ہمارا۔ یہ نہیں کہ تسی آؤ باہر سے اور باہر سے آ کے امیر بن جاؤ اور ہم مامور ہو جائیں، نہیں، ایک امیر ہمارا اور ایک تمہارا۔ سارے صحابہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مشورہ تو اچھا ہے، وہ دو امیر بنا دیے جائے، ایک شہر میں دو امیر، ایک جماعت کے دو امیر، ایک انصار کا ایک مہاجرین۔ صدیق نے فرمایا ساتھیوں مسجد تمہاری، لیکن میرے پاس علم موجود ہے اور حدیث موجود ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الا ائمۃ من قریش، امام قریش میں سے ہوگا، یہ حضور کی حدیث ہے۔ سارے صحابہ چپ ہے، علم کس سے ملا ہے؟ پھر بھی صدیق سے۔ صدیق امت میں سب سے بڑے عالم تھے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صدیق خلافت بلا فضل پہ آئے نا، جب فرمایا نا ائمہ میں سے قریش میں سے امام ہوگا، تو سیدھا عمر آگے بڑھے، فرمایا ابو بکر قریش میں سے عزت والا سب سے زیادہ بھی آپ ہیں اور علم میں لحاظ سے بھی سب سے زیادہ علم والے بھی آپ ہیں، پھر میں عمر آگے ہاتھ بڑھاتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کا اعلان کرتا ہوں۔ دو بنیاد، ایمان اور علم، یہ دو وجہ فضیلت ہے۔ علم حاصل کیجیے، کتنی افسوس کی بات ہے، ایک مسلمان ہو اور قرآن نہ پڑھا ہو، ایک مسلمان ہو اور قرآن کو سادہ نہ پڑھ سکتا ہو، ایک مسلمان ہو اور قرآن کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم ہی نہ جانتا ہو۔ کم از کم قرآن اللہ کی کتاب ہے یار، کبھی باپ کا دوست کا میسج آئے تو سمجھے بغیر انگریزی میں آ جائے تو دوسرے کو کہتے ہو یہ بتاؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر تمہاری زبان میں قرآن نہیں، عربی زبان رسول اللہ کی زبان میں آیا ہے، آج تک تمہارے گھروں میں موجود ہے، کیا تم روزانہ ایک ایک آیت کو سمجھتے تو آج آپ قرآن کے عالم ہوتے۔ جانو پہچانو اس قرآن کو، کلاس کو غنیمت جانو، اور یاد رکھنا حدیث میں ہے قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا، دنیا سوئے گی، سویرے اٹھیں گے تو پورا سینہ قرآن سے خالی ہوگا، اللہ اٹھا لے گا قرآن، کسی کے سینے میں قرآن محفوظ نہیں رہتا۔ اللہ ایسے برے وقت سے پہلے ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے، ایسا وقت ہم نہ دیکھیں کہ قرآن ہمارے سینوں سے اٹھا لیا جائے، یہ وقت آنے والا ہے۔ اس وقت سے پہلے قرآن کی تعلیم کو، کلاس کو اپنے محلے اور اپنے علاقے اور اپنی مسجد میں غنیمت جانو، اور ان لوگوں کی قدر کرو جو معمولی وظیفے پر بیٹھ کے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کی زبان سے بشارت ملی ہے کہ تم زمانے کے بہترین لوگ، تمہارا جیسا رب کی زمین پر کوئی بندہ نہیں ہے۔ خیرکم، جس کو حضور خیر کہیں اللہ بلا، وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ خیر پر نہ ہو؟ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی اللہ نے علم کی طرف مضبوطی بخشی تھی کہ جب خلافت کے میدان میں منصب مقام پہ آئے نا، تو آپ نے لشکر پہلی دن تیاری شروع کی۔ آپ نے فرمایا جو بندے مانعین زکوٰۃ ہیں ان کے خلاف جہاد ہے۔ تو باڈی نماز کا کی وقت ہے 7:30۔ اچھا ہاں، بڑی نیت من سمجھ آتی نہیں، چلو سنی۔ فرمایا مانعین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ روک لی ہے ان کے خلاف جہاد۔ یہ جو مانعین زکوٰۃ تھے نا، ان کا استدلال تھا کہ زکوٰۃ ہم حکومت کو نہیں دیں گے، خود دیں گے لیکن حکومت کو نہیں دیں۔ اور یہ استدلال آج تک ایک گروہ میں قائم ہے، کیوں لبنا تو صاحب ہے وہ گروہ گڑا ہے جو کہتا ہے کہ ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں۔ اگر وہ فارم فل کر دیں بینک میں تو ان کی طرح زکوٰۃ نہیں کاٹی جاتی، کیوں؟ اس لیے ان کا موقف ہے کہ ہم زکوٰۃ اپنے مذہب پہ خرچ کرنی ہے،
دوسرے کو نہیں دینی۔ زکوٰۃ ہماری ہو لے جائے سنی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی ساری زکوٰۃ انہوں نے اپنے اس مذہبی مسلکی حق کو اس وقت کی ضیاء کی حکومت سے منوایا تھا اور انہوں نے طے کر دیا تھا یہ ہوتا ہے اپنے مسلک کی غیرت اور اہمیت۔ انہیں منوا لیا تھا کہ جو ہمارے مسلک کا ہوگا اس کی زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے، ہم اپنے مذہب پر خرچ کریں گے، اپنی آزاداری پہ خرچ کریں گے۔ اصل صرف اتنا پراپوگنڈا کیتا ہے جی وہ زکوٰۃ مندے نہیں، وہ زکوٰۃ مندے نہیں، وہ زکوٰۃ دیندے نہیں، وہ دیتے ہیں۔ اور ایک گل بھی لکھ لو، ہم سے زیادہ وہ زکوٰۃ دینے میں آگے۔ تو انہوں غلط فہمی ہے کہ آسی زکوٰۃ بہت ہی دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ان کے مذہب کا دوسرا صدقہ خیرات جس کو وہ سمجھتے ہیں وہ خمس ہے، پورے گھر میں جو چیز ہے اس کا 5واں حصہ نکالتے ہیں، وہ زکوٰۃ الگ خمس الگ، آپ سے وہ دگنا دیتے ہیں۔ اسی واسطے کہ تمہاری ساری مساجد کا خرچ ایک طرف پورے سال کا اور ان کا 10 محرم کا خرچہ ایک طرف، کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ وہ خمس سے، آٹے کا خمس، چینی کا خمس، چاولوں کا خمس، سارا خمس امام برگاہ میں اکٹھا ہوتا ہے اور وہ سادات کی ماتم پر، عزاداری پر، امام برگاہوں پر خرچ ہوتا ہے۔ ساری امام برگاہ خمس سے بنتی ہے، سارے ذاکرین خمس سے پیسے لیتے ہیں، سارے مجالس پڑھنے والے خمس سے پیسہ لیتے ہیں، جتنے سید غریب سمجھتے ہیں ان کی مدد خمس سے ہوتی ہے، کیونکہ ندی صدقہ اور زکوٰۃ ان کو دینا جائز نہیں سمجھتے۔ وہ خمس، وہ 5واں حصہ سے ساری عزاداری چلا رہے ہیں، زکوٰۃ اس سے الگ۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت سے یہ چیز مشہور ہوئی ہے صدیق سے اعتراض پر کہ اسی زکوٰۃ سرکار نو نہیں دیا، حضور نو دیتی ہے، حضور کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیں۔ صدیق نے پہلے دن ہی کھڑے ہو، آپ نے فرمایا جنہا زکوٰۃ روکے گا نا خلیفۃ المسلمین سے، سرکار سے، انہاں نے پھر لکھ دیتا نا بس تسی ٹھیک ہے لکھ دیو تہاڈی زکوٰۃ تو معاف۔ یہ مطالبہ اس وقت سے چلا ہے، اس وقت سے مطالبہ چلا ہے۔ سب سے پہلے یہ مطالبہ جنرل ضیاء الحق نے قبول کیا ہے، کدوں نہ زکوٰۃ صدیق نے دور تو مطالبہ شروع ہوا ہے، ضیاء الحق نے مانا، کسی نے جرت نہیں ہوئی رب دی زمین تے کوئی مان لوے، انہوں نے مانا تھا۔ پر ٹھیک ہے تہاڈا مطالبہ پرانا ہے لہذا مان۔ سیدنا صدیق نے فرمایا یہ مطالبہ ناجائز ہے، کوئی بندہ اسلامی مملکت کا زکوٰۃ حکومت کو دینے سے روک نہیں سکتا، نہیں روکا جا سکتا، لہذا اس کو پابند ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا اے ابو بکر کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا میں ان کے خلاف لشکر تیار کروں گا اور قتل کروں گا۔ سیدنا عمر نے فرمایا اے ابو بکر کلمہ پڑھ دیں تے نماز بھی پڑھ دیں پھر بھی قتل کرو گے؟ فرمایا اے عمر جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، زکوٰۃ دے ہوئے وکھری کیوں؟ جس جماعت کے ساتھ نماز ہے اسی جماعت کے ساتھ زکوٰۃ ہے۔ اگر نماز میرے پیچھے پڑے اور زکوٰۃ کہیں ہم سرکاری مملکت کو، سرکار کو نہیں دیتے، حکومت وقت کو نہیں دیتے، خلیفۃ المسلمین کو نہیں دیتے، اور سرکاری محکمے میں زکوٰۃ میں ہم پیسہ جمع نہیں کراتے، میں اس کو قتل کروں گا۔ اور کوئی مانی نے زکوٰۃ کے خلاف جب تک انہوں نے اس وقت توبہ نہیں کی، پیچھے نہیں ہٹے، صدیق نے کئی بندوں کو قتل کروایا، مانی نے زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس نے سیدنا عمر نے فرمایا آج مجھے یقین ہوا اے ابو بکر تجھ سے بڑا عالم محمد کی امت میں کوئی نہیں، کہ تو نے اتنا بڑا مضبوطی سے فیصلہ کیا۔ پھر صدیق نے ہی فرمایا کہ مسلمہ قذاب کے خلاف جہاد کے لیے لشکر تیار کرو، جھوٹا نبی تھا، دعوے دار تھے، موت کے خلاف جہاد واسطے۔ صحابہ کہنے لگے جی وہ کلمہ پڑھتا، یاد رکھیں مسلمہ بھی کلمہ پڑھتا سی، مسلمان ہوا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، رسول کو رسول مانتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ میں حضور کے تابع ذلی بروزی نبی ہوں۔ رسول اللہ کے پاس آیا تھا اور کہا تھا کہ آپ اپنے بعد مجھے نبی کہہ جائیں،
تو میں تمہارے ساتھ مل کے رہنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں تنکا تھا، زمین سے آپ نے تنکا اٹھایا، فرمایا تو نبوت مانگتا ہے، میں محمد تجھے تنکا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ لیکن مسلمہ کذاب ضد پر اڑا رہا کہ مجھ پر وہی آتی۔ پھر صدیق نے فرمایا حضور پھر بیمار ہو گئے، اس کے خلاف فیصلہ نہ ہو سکا، حضور پھر دنیا سے چلے گئے۔ صدیق نے پہلے دن خلیفہ بننے کے بعد فرمایا کہ حضرت صدیق اور سیدنا عمر فرمایا ہے عمر مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر تیار کرو۔ فرمایا کہ ابو بکر کیا کرنا چاہتے ہو؟ مدینہ خالی ہو جائے گا، کچھ مانین زکوٰۃ، کچھ مرتدین، ان کے خلاف جہاد کا سلسلہ جاری، اسامہ کا لشکر روم کی طرف جانے کا آپ نے فیصلہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب مسلمہ کذاب کہاں وہ رہتا ہے؟ یمن میں، وہاں یہاں سے وہ حجاز میں نجد میں جاؤ گے اور لوگ جو ہیں وہ جناب مدینہ خالی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا عمر سن لے، مدینہ ہو جاوے خالی، اکلا رہ جاواں میں، جنگل دے درندے تے پرندے آ جان تے میری بوٹی بوٹی کر کے میں اڑا کے لے جان، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور میں زندہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، مرسیوں پہ لعنت، مرسیوں پہ لعنت۔ میں زندہ ہوں اور یہ ہو، اے نہیں ہو سکتا۔ لشکر تیار ہوا مسلمہ کذاب کے خلاف، اور یاد رکھیے 260 کے قریب حضور کی ساری زندگی میں صحابہ شہید ہو گئے، 260۔ اس سے بھی ایک آدھ کام ہی ہے، بدر میں، احد میں، تبوک میں، حنین میں جتنے بھی مارکے ہوئے اس سے زیادہ صحابہ شہید نہیں ہوئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہ جنگ یمامہ جو ہے جھوٹے نبی کے خلاف ہوئی ہے، اس میں 1200 صحابہ شہید، جس میں 300 قرآن کے حافظ تھے، اور انہوں نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ یہ کوئی عام قسم کے کافر نہیں ہوتے۔ اسی سمجھنا کہ بھائی ہلکے با بندے بالکل ساڑی طرح تے نمازاں پڑھ دیں تے روزے رکھ دیں تے بالکل انہوں نے عبادت گاوا۔ یاد رکھیے یہ عام لوگ نہیں۔ سیدنا صدیق نے فرمایا لشکر تیار ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں تسی جا رہے ہو مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرن، انہوں قتل کرن، اودی نسل نو قتل کرن، لیکن کچھ مسائل سن لو، کچھ احکامات صدیق کے امیر المومنین سن لو۔ فرمایا بتاؤ؟ فرمایا یہ عام کافر نہیں ہے، جب یہودیوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو تسی جانتے ہو انہوں نے بوڑھے نو نہیں مارنا، یہ کام ہے، بوڑھے نو کچھ نہیں کہنا، بچے نو کچھ نہیں کہنا، عورتوں نو کچھ نہیں کہنا، بندے جڑے نہ لڑن انہوں نے کچھ نہیں کہنا، قیدی بنا لینا ہے، عورتیں لوڈیے بنا لینا ہے، لے آنا ہے، مال انہوں دا جڑا غنیمت انہوں اکٹھا کر کے لے آنا ہے، یہ سارے ضابطے ہوتے ہیں کافروں کے ساتھ جہاد کے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ سیدنا صدیق نے فرمایا سن لو، ان مسلمہ کذاب نو مارنا ہے، اس کے ماننے والوں کو مارنا ہے، انہوں نے اگر قوم میں کوئی بوڑھے ہو انہوں نے بھی مارنا ہے، کوئی بچے ہو انہوں نے بھی ذبح کرنا ہے، عورتوں لوڑیاں بنا کے نہ لانا، اتنی خبیث عورتوں وہی قتل کر دینا، فصلوں کو اجاڑ دینا ہے، مکانوں اٹھا دینا ہے تے درختوں کٹ دینا۔ مجھے نشانیاں نہیں چاہیے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی، ان کے ماننے والوں کی، یہ عام کافر نہیں ہے، ان کی نسل کو آپ نے ختم کرنا ہے، کوئی عورت وہاں سے لوڈی بن کے یہاں نہیں لا سکتی۔ اتنا بڑا خطرناک کفر ہے۔ کیوں بھائی؟ وجہ یہ علمی بات ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یہودی فخر سے یہ کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں، عیسائی یہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، سکھ کہتا ہے، کبھی مسلمان نہیں کہتا سکھ، وہ کہتا ہے میں سردار ہوں، سکھ ہوں، ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں۔ یہ واحد دنیا کا مذہب ہے جو ہے کافر اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ یہ کافر ہے، یہ اپنے آپ کو کافر کم مانے، اپنے آپ کو مرتد مانے، کہیں کہ ہم کافر ہیں، ہم مرتد ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، تو پھر ان کی اپنی حیثیت واضح ہو، یہ ہے کافر۔ اس لیے تو ایک بڑی اہم بات اپنے ذہن میں رکھے،
ایک بندہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول مانتا ہے، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہے، اور قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اور فرشتوں کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، سارے ایمانیات کو مانتا ہے، تب بھی مسلمان نہیں ہے جب تک محمد مصطفیٰ کو آخری رسول نہ سمجھے۔ یہ سارے ایمانیات مان لیں، آخری رسول ماننا فرض ہے، لازم ہے۔ جب مرزا وہ ناصر سینا اسمبلی میں جب پاس ہوئی نہیں، وہ کافر قرار دیتا گیا، تو اس نے پوچھا بھائی ان کے نزدیک مسلمان ہونے کی تعریف کیا ہے؟ انہیں کیا بھائی کہیں گے اللہ اس کے رسول کو ماننا، یہ مسلمان ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ کہنے لگا مسلمان ہونے کی تعریف علماء اسلام بیان کرے۔ تو علماء اسلام جو وہاں اسمبلی میں موجود تھے اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کو ایک مانے، محمد کو آخری نبی مانے۔ یہ دو چیزیں مان لے تو مسلمان ہے، یہ دو چیزیں نہ مانے، جو مرضی مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صدیق علم میں اتنے مضبوط تھے، اتنے مضبوط علم میں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ صدیق کے دروازے پہ مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ ایک عورت نے مسئلہ پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا بعد میں آنا، تو کہتی ہے بعد میں ہوں اور آپ نہ ہوں، تو فرمایا صدیق ہوگا نا، اگر میں نہ ہوا تو صدیق ہوگا۔ ویسے نہیں حضور نے فرمایا، کیونکہ اسلام کا اصول ہے نا کہ جماعت کے لیے ضروری ہے جدو جماعت دا وقت ہوئے تو تواڈے چ نماز او پڑھاوے جنہوں قرآن دا علم جد کول زیادہ ہو، جی قرآن دے علم وچ برابر ہو پھر او پڑھاوے جد کو سنت دا علم زیادہ ہوئے، تو جی سنت علم وچ برابر ہو پھر جماعت او کراوے جڑا اسلام پہلے لے آیا ہوئے، جی اسلام وچ برابر ہو پھر جماعت او کراوے جنہیں ہجرت پہلے کیتی ہوئے، یہ ہجرت جی برابر ہو پھر جماعت او کراوے جدی عمر بڑا ہوئے۔ یہ 5 شرائط حدیث میں آتی ہے۔ اب حضور خود بیمار ہے، مصلح حضور کا خالی ہے، یا رسول اللہ 5 شرائط تم نے رکھی تھی کہ تم میں سے امامت وہ کرائے جس میں یہ 5 خوبیاں موجود ہو، آج تمہارا اپنا مصلح خالی ہے، آپ 1.5 لاکھ صحابہ میں وہ کون ہے جو اس میں یہ 4 و 5 خوبیاں اکٹھی موجود ہوں؟ تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آج امامت کے لائق میری امت میں ہے تو وہ صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، جس کے پاس قرآن کا علم بھی زیادہ ہے، سنت کا علم بھی زیادہ ہے، ہجرت میں بھی پہلے، اسلام میں بھی پہلے، عمر میں بھی، یہ 4 خوبیاں صدیق میں ایک ہی وقت میں موجود ہے۔ بلکہ آپ حیران ہو گئے، ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو جب تک اس واقعے کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ شان صدیق ہے کیا۔ ایک دفعہ حضور بیمار ہو، یہ واقعہ جڑا نا مرو ابا بکر، ابو بکر کو جماعت کرائے، یہ الگ واقعہ ہے، یہ آخری بیماری کا ہے۔ جڑا میں اس وقت بیان کر رہا ہوں یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ حضور کی پہلے بیماری کا ہے۔ کئی مرتبہ حضور بیمار ہو اور جماعت کے لیے نہیں آ سکے، ایک دفعہ حضور بیمار تھے، طبیعت ناساز تھی، نہ آ سکے، تو آپ نے صحابہ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے حجرے میں آ جائیں، یہی محبوب جماعت کرا دیں۔ تو صحابہ حجرہ مستخفی میں چلے گئے، حضور نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، امامت بیٹھ کے کروائی، اور صحابہ نے بھی پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ اب میں بیٹھ جائیں، سارے صحابہ بیٹھ گئے، اب نماز شروع کر دی، اور سنت یہ بنا دی جب امام بیمار ہو بیٹھ کے جماعت کروا سکتا ہے، اور جب وہ بیٹھ کے کروائے تو پھر وہ مقتدی بھی بیٹھ جانے چاہیے۔ لیکن بعد میں جب حضور نے آخری نماز پڑھائی نا مسجد میں، تو آپ بیمار تھے، آپ بیٹھے اور صحابہ کو فرمایا تم کھڑے رہو، تم کھڑے ہو کے میرے پیچھے نماز پڑھو۔ تو پہلا عمل منسوخ ٹھہرا، اور یہ عمل اب قیامت تک قائم ہے کہ جب امام بیمار ہو کے بیٹھ کے نماز شروع کر دے تو مقتدی پیچھے بیٹھیں گے نہیں بلکہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ یہ سنت قائم، پہلی سنت حضور نے خود اپنے آخری عمل سے منسوخ فرما دی۔ ایک دفعہ پہلے بیمار سے حضور نہ آ سکے، سیدنا بلال فرماتے ہیں میں گیا جا دروازہ کھڑا، اور یہ سنت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے، ہمارے ہاں اخلاقی بحران ہے۔
اسی کدوں جڑے امام رکھے ہوئے نا جماعت کر اگر لیٹ ہو جائے نا 2-4 منٹ اسی تنگ بڑے اوکھے ہونے اینج بابے کہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہر مسجد ایک بابا ہوتا ہے جس تو ساری جماعت تنگ ہوتی تے ضرور تواڈے کول بھی ہونا تے ساڈے کول بھی ہے یعنی سارے نمازی پریشان ہو بابا بڑا سخت ہوتا ہے وہ ساری نظر جڑا مولوی تے ہوتی ہے جی تواڈے کول کوئی ہوئے تو میں ناراض نہ ہو وہ نظر ساری مولوی تے ہوتی بھاویں اپنے گھروں سالن نہ ملے دوجی باری لیکن وہ غصہ مولوی کا گھڑی جڑی ہے سوئی تے چڑھ گئی ہے مولوی مسئلے تے کیوں نہیں چڑھیا سارے وہابی پھر امام ہو گئے جڑا کہ آ جائے پھر وہی جماعت شروع کر دیتا ہے جب امام 2-4 منٹ لیٹ ہو جائے امام کو چاہیے وقت پر آئے امام کی ذمہ داری ہے لیکن کبھی اگر تاخیر ہو جائے اور باہر نکلے اور جماعت انتظار میں بیٹھی ہو تو مجھے بتاؤ امام کی عزت کتنی ہوگی اور امام کے دل سے دعا کتنی نکلے گی یہ بھی ایک روحانی مسئلہ ہے یہ ہے تصوف کا تو انو سمجھ نہیں آ رہی یہ ایک روحانی مسئلہ ہے تزکیے کا مسئلہ ہے یہ ہر میرے اور تواڈے واسطے گل نہیں یہ وہ یزکیہم کے درجات جب چڑھے نا بندہ اس وقت یہاں پہنچتا ہے کہ بندے میں برداشت ہو دوسری کی عزت احترام ہو بندے کو پتا ہو کہ بدترین سود یہ ہے کسی مسلمان کی حقیر جاننا سب سے بدترین سود حضور نے قرار دیا ہے کسی مسلمان کو حقیر جاننا پھر عالم کی توہین امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے ہر بندے دوسرے کا مسلمان کا گوشت غیبت کرنا گوشت کھانا ہے لیکن نال فرمایا کرتے کسی دی غیبت کرو گے نا تے ہو سکتا بچ جاؤ کیونکہ انہوں نے گوشت مٹھاس بھی ہوتی لیکن نال فرماتے تھے نا عالم کا گوشت زہریلا ہوتا ہے زہریلا فرمایا اس کو کھاؤ گے غیبت کرو گے تو بچ نہیں سکو گے ذلیل ہو جاؤ کیونکہ حضور نے ان کو خیر حکم کہا ہے اور تم ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اس سے مراد تو یہی لوگ ہیں نا تو لہذا احتیاط کیا کرے نبی علیہ سنت یہ ہے اذان دینے کے بعد مؤذن جا کے دروازہ کٹکھٹائے امام کا سنت رہی حضور سے بڑا پابند کون تھا لیکن پھر بھی بلال جاتے یا رسول اللہ صحابہ تشریف لے آئے آؤ نماز کے لیے آؤ اذان کا وقت مقرر ہوتا ہے یاد رکھنا جماعت کا وقت امام کے آنے پر ہوتا ہے یہ ہمارے ہاں الٹی چیز چلتی ہے ہمارا جو کہ یہ برصغیر ہے پاکستان ہندوستان ایسے کام ہر الٹ ہے اے ویکھ لو جمعہ تھوڑا کتنے بجے ختم ہوتا ہے 1:30 بجے جمعہ کتنے بجے ختم ہوتا ہے 1:30 بجے تو آپ نے ٹائم کہنا لیکن 1:30 ہی لے کے ہماری مسجد میں یہی ہے آپ کی مسجد میں بھی یہی لیکن اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ جب شروع ہوتا ہے وہ وقت لکھا جائے یعنی 12:30 بجے شروع ہوتا ہے وہ جمعے کے شروع کا وقت وہ لکھ دیں 12:30 بجے اب ختم کب ہوگا جب ممبر کا وارث چاہے یہ اس کی مرضی پر ہے اب اس کی مرضی کیا ہے اس کو چاہیے کہ بوڑھوں کا مسافروں کا بچوں کا بیماروں کا عورتوں کا ساروں کا وہ امام ہے ان کے حقوق کا خیال رکھے یہ عالم کو چاہیے کہ ان کا اختصار جتنا کر سکتا ہے وہ کرے لیکن یہاں الٹی بات ہے اذان کا وقت سعودی عرب میں چلے جائیں میاں صاحب گئے ہوں گے گئے ہیں پورے علاقے میں دیکھا ہے کہ وہاں اذان کا وقت مقرر ہے بس نماز کا وقت جماعت کا وقت نہیں یہ امام آتا ہے 2 منٹ پہلے آ جائے 2 منٹ لیٹ آ جائے تو امام کی تشریف لانے پر مصلی پہ کھڑے ہونے پر اقامت ہو جاتی ہے نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں نماز شروع ہو جاتی ہے انتظار کرنا سنت ہے بلال آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آ گئے ہاں آپ نے فرمایا بلال میری طبیعت ناساز ہے میرے سے نہیں آیا جا سکے گا صحابہ کو کہہ دو کہ جماعت کرا دے کسی صحابی کو کہہ دو صحابہ کو کہہ دو جماعت کرا دے سیدھا بلال فرما دے میں حضور کی بات سن کے واپس آیا مسجد نبوی اس طرح میں نا ادھر ادھر دیکھا صحابہ موجود ہے کہ ابو بکر کہاں ہے حضور نے ابو بکر کا نام نہیں لیا ابو بکر کہاں ہے تو میں نے ابو بکر نظر نہ آئے مسجد موجود نہیں سر میں سیدھا عمر کے پاس کیا ہے عمر حضور بیمار ہے ابھی یہ نساز ہے وہ جماعت کے لیے نہیں آ سکے اور یہ جو نساز طبیعت ہوتی تھی نا حضور کی اور نہیں آتے تھے ٹھیک ہے یہ بشری لوازمات ہوتے ہیں حضور کے ساتھ بھی تھے لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضور کو بیماری میں بھی رب لانا چاہے تو لا سکتا ہے اللہ نبیوں کی نہیں طاقت قوت بخشی ہوتی ہے یہ بیمار علماء کے لیے یہ سنت بنانا تھی حضور یہ سنت تھی یہ نمونہ ہے میں بیمار ہوں نہیں آ سکوں گا
لہذا جماعت کرا دے. سیدنا عمر نے مصلی امامت پہ آئے. جب آئے نا فرمایا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کی. اندر آواز گئی حضور کے حجرے میں. حضور نے آواز سنی. حدیث لکھے ہوئے ابو داؤد کسی نے عمر کی آواز فطری طور سے بلند سی. جب اندر آواز گئی نا حضور دے حجرے، فرمایا لگتا ہے عمر جماعت کرا رہا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہاں یا رسول اللہ عمر کی یہ آواز. فرمایا اچھا ذرا کھڑکی کھولو. اس طرح حجرہ تھا، ساتھ کھڑکی تھی. فرمایا ذرا کھولو نا کھڑکی. کھڑکی کھولی. حضور نے بیماری کی حالت میں مسجد نبوی میں جھانک کے 3 باری فرمایا این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے. پھر 3 باری فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، اللہ نہیں مانتا سوائے ابو بکر کے میرے مصلی پر. اللہ نہیں مانتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہوا؟ کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر؟ اللہ نہیں مانتا میرے مصلی پہ سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ تمہارے استدلال کہ خلیفہ بلا فصل علی ہے؟ اللہ کی قسم سارے قصے کہانیاں گھڑی ہوئی ہے. رب کی زمین پہ نبیوں کے بعد صدیق سے بڑا انسان کوئی نہیں. کہاں ہے ابو بکر؟ ابو بکر تھے ہی نہیں مسجد. جماعت کرا دیتی سیدنا عمر. حضور نے کھڑکی بند کر اندر خاموش ہو گئے. جماعت ہو گئی. یوں اسلام پر ابو بکر آ گئے مسجد. صحابہ نے فرمایا ابو بکر جلدی جاؤ، حضور آپ کو بلا رہے. صدیق اندر آئے. یہ روایت ابو داؤد میں ہے. جب اندر گئے تو فرمایا ابو بکر آ گئے ہو؟ جی یا رسول اللہ. حاضر. فرمایا کدھر گئے تھے؟ رسول اللہ تاخیر ہو گئی. فرمایا اچھا نماز ہو گئی ہے؟ جی یا رسول اللہ صحابہ نے نماز پڑھ لی اور سیدنا عمر نے پڑھا دی ہے. فرمایا پھر آپ تاخیر آپ کو ہو گئی؟ جی یا رسول اللہ. صحابہ بھی بیٹھے ہیں مسجد میں؟ جی یا رسول اللہ بیٹھے ہیں. فرمایا جاؤ دوبارہ جماعت کرو، جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ایمان اور علم کی بنیاد پہ درجے عطا کرتا ہے. جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ. یا رسول اللہ دوبارہ؟ فرمایا ہاں. کیا سیدنا عمر کے پیچھے نماز نہیں ہوئی؟ فرمایا ہو گئی ہے. فرمایا پھر دوبارہ کیوں پڑھاؤ؟ فرمایا جاؤ دوبارہ پڑھاؤ، تمہاری فردی ہو جائے گی، صحابہ کی نفلی ہو جائے گی، اور امت کو پتہ چل جائے گا کہ محمد کے بعد صدیق کے علاوہ مصلی پہ کوئی نہ آئے. یہ سبق دینا چاہتا ہوں، یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد مصلی تیرا ہے. اور اللہ کا امر دیکھو، حضور کئی باری بیمار تھے اور کئی باری حضور مدینے میں نہیں تھے. یہ حقائق سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. کسی ہستی کی شخصیت کی تحقیر کرنا مقصود نہیں ہوتا. موجودہ حالات و واقعات میں حقائق بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. عبد الرحمن ابن عوف وہ شخص ہے جنہوں نے حضور کی زندگی میں نماز پڑھائی، حضور کے مصلی پہ. سیدنا عمر وہ ہیں جنہوں نے نماز پڑھائی. صدیق ہیں انہوں نے نماز پڑھائی. حضور تبوک میں گئے، عبداللہ بن ام مکتوم نے جماعت کروائی. تقریباً 1 ماہ حضور کے مصلی پر نبینا. اللہ کا امر، اللہ کا فیصلہ. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. جس کو وہ چاہے وہ فضیلت یا مقام درجہ عطا کرے. شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ شان، مقام، عزت، عظمت، محبت کے باوجود کبھی حضور کی زندگی میں مصلی رسول پہ کبھی نماز پڑھانے کا شیر خدا کو اتفاق نہیں ہوا. اگر نماز پڑھاتے، آج لوگ ہمیں کہتے خلیفہ بلا فصل کی دلیل سے سیدنا علی کے لیے ہوتی. اللہ کا امر دیکھو، رب نے اس مصلی پہ صدیق کے علاوہ کسی کو آنے ہی نہیں دیا. اور ایک بہترین موقع بھی تھا.
تبوک کے سفر میں صدیق ساتھ تھے، عمر ساتھ تھے، عثمان ساتھ تھے، سارے صحابہ 32,000 کے قریب صحابہ چلے گئے تھے تبوک میں۔ مدینہ خالی تھا، خالی تھا، یا معذور صحابہ تھے، یا بیمار صحابہ تھے، یا اہل بیت کے معاملات کا خیال رکھنے لئی حضور کے گھروں کا خیال اور رکھوالی لئی شیر خدا علی پاک کو حضور چھوڑ گئے تھے کہ آپ نے نہیں آنا۔ تو چاہیے تھا جب ابو بکر بھی مدینے میں نہیں، عمر بھی نہیں، عثمان بھی نہیں، کبار صحابہ نہیں، حضور فرما جاتے کہ جب تک میں نہیں آؤں گا صدیق عمر عثمان نہیں آئیں گے۔ تو شیر خدا چونکہ مدینے میں ہیں اور جتنے صحابہ اس وقت تبوک کے سفر میں حضور کے ساتھ چلے گئے، باقی جو مدینے میں رہ گئے ان میں شان میں مقام میں سیدنا علی سب سے بلند تھے۔ علی جماعت کروائیں، لیکن حضور نے فرمایا علی تم نے نماز پیچھے پڑھنی ہے اور نبینا صحابی میرا جماعت کروائے گا۔ واپسی تک نماز آپ نہیں پڑھائیں گے، نماز عبداللہ بن ام مکتوم کروائے۔ کیوں نبینا کو بنا گئے؟ وہ مفضول ہے، علی افضل ہے۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ شان میں افضل نماز پیچھے پڑھ سکتا ہے، مفضول کے پیچھے۔ دوسری بات، اللہ نے اس مسئلے پہ نمبر ہی کس کا لکھا تھا؟ صدیق کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم میں اور ایمان میں صدیق سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ آخری بات، سیدنا صدیق رضی اللہ، سیدہ فاطمہ تو ذرا آپ کے پاس آئی، بخاری کی حدیث، اے ابو بکر، میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا، حضور کی جو وراثت ہے یہ تقسیم نہیں ہوگی، حضور کی 9 ازواج مطہرات ہیں، ان کو بھی حصہ ملنا چاہیے، اور میرا جو حصہ بیٹی کی حیثیت سے بنتا ہے وہ مجھے ملنا چاہیے۔ صدیق نے فرمایا کہ اے فاطمہ، رسول اللہ کی حدیث، علم پھر صدیق سے ملا ہے۔ فرمایا حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، نبیوں کی وراثت آگے مال کی نہیں چلتی۔ یہ حدیث ہے، اچھا حدیث ہے۔ اس حدیث کو سیدہ فاطمہ الزہرا نے سنا ہے، خاموش ہو، واپس تشریف لے۔ پھر کبھی بھی سیدنا صدیق سے باغ فدق کے حوالے سے گفتگو نہیں کی۔ لوگوں نے پتا اس کا معنی کیا کیا ہے۔ فاطمہ ناراض ہو گئی، واپس چلی گئی، دوبارہ صدیق سے کدے کلام نہیں کیا، مرضی ہے نا جدھر مروڑ لے۔ معاملہ کیا تھا؟ صدیق سے حدیث سنی، واپس چلی گئی، اور کبھی پھر اس مسئلے میں صدیق سے مطالبہ نہیں کیا۔ حدیث سنی، علم صدیق کے پاس۔ صدیق نے فرمایا اے علی سن لو، مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محمد کے رشتہ دار زیادہ عزیز ہے، لیکن یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ باغ فدق کی ساری آمدنی بیت المال میں جمع ہوگی۔ حضور کے زمانے میں جتنا خرچ اخراجات کے لیے تم اہل بیت لیتے تھے وہ صدیق دیتا رہے گا، تم خرچے تمہارے چلتے رہیں گے۔ جو حضور کے زمانے میں بچتا تھا وہ صدقہ ہوتا تھا، آج بھی تمہارے اخراجات سے جو بچے گا وہ بیت المال میں جمع ہوگا۔ اس زمین کی رکھوالی جو ہے ہمارے پاس، سرکار کے پاس رہے گی۔ لیکن مسئلہ سمجھاتے آگے بڑھتا ہوں۔ کوئی آخری بات ہے، سیدنا صدیق نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ چلتا رہا۔ سیدنا عمر کا بھی، سیدنا عمر آ گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا تو دنیا سے چلی گئی، تو سیدنا علی اور سیدنا عباس دونوں حضور کے صحابی تشریف لائے حضرت عمر کے پاس، فرمان لگے ہے عمر، وہ ٹھیک ہے باغ فدق تقسیم نہیں ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہے کہ جو حصہ ہمیں ملتا ہے اخراجات کے لیے وہ ملتا ہے اور ملتا رہے گا، لیکن کوئی نہ کوئی سرکار کا بندہ وہاں حصہ لینے کے لیے، آمدنی لینے کے لیے، جن کو بٹے پر زمین مزارت پر دی ہے ان سے حصہ وصول کرنے کے لیے کوئی سرکار کا بندہ جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ فرمایا وہ تو جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ نگرانی ہمیں نہیں مل سکتی کہ نگرانی ہمیں دے دے، تولیت ہمیں دے دے، ہم جایا کریں وہاں سے آمدنی اپنا حصہ لے آیا کریں اور اپنے اخراجات لے کے اور باقی بیت المال میں جمع کرا۔ سیدنا عمر نے فرمایا یہ مشورہ آپ کا
اچھا لگتا ہے، صاحب لگتا ہے، بس بندے کسے جانا ہی نہ، سرکار کی طرف سے آپ چلے جائیں تو میں ذمہ داری دیتا ہوں، اے علی عباس تم حضور کے چاچا ہو، تم حضور کے داماد ہو، لہذا تمہیں اختیار ہے کہ تم جایا کرو اور وہاں سے حصہ لے کے بیت المال میں جمع کرا دیا کرو، اپنے اخراجات لے لیا کرو۔ سیدنا عمر نے اجازت دی۔ جب اجازت لے کے گھر پہنچے، سیدنا علی نے فرمایا عباس چچا وہ خیبر جانا ہے باغ فتح دی ونڈائی کران، تسی جاؤ گے کہ میں؟ فرمایا میں جاؤں گا، میں چاچا اور تسی داماد ہو، بھتیجے ہو میرے اور حضور کے چچا زاد بھائی ہو، آپ کا حق تو بعد میں ہے نا، پہلے تو میرا حق ہے، میں جاؤں گا۔ فرمایا حضرت عمر نے مجھے دیا ہے یا آپ کو؟ فرمایا انہوں نے تو دونوں کے سپرد کیا ہے، آپس میں فیصلہ کر لیں، لہذا میں جاؤں گا۔ سیدنا علی نے فرمایا نہیں میں جاؤں گا۔ فرمایا سیدنا عباس نے میں جاؤں گا۔ سیدنا علی نے فرمایا نہیں نہیں میں جاؤں گا۔ جب بات بڑھتی بڑھتی سیدنا عباس نے فرمایا دو صحابہ کو بلایا، بس جاؤ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر سے کہو کہ ہم میں سے دونوں میں سے کون جائے گا، آپ فیصلہ کریں، ہمارا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسلم میں۔ مطلب یہ حدیث پڑھیں دے نا، دوسری جو ہوتی ہے وہ ہم نہیں، میں ہی کیا کرنا بقصور ساڈا ہے، جو روایت دوسری ہوتی ہے وہ بیان نہیں ہم کرتے۔ ہم بیان کیوں نہیں کرتے؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے اس میں آڑے آتی ہے، کوئی ڈر ہوتا ہے، کوئی خوف ہوتا ہے، کچھ احترام ہوتا ہے، کچھ اکرام ہوتا ہے، کچھ محبتیں ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح ہمارا ایمان صدیق پر ہے اس طرح ایمان سیدنا علی پر بھی ہے نا، اس لیے ہم ایسی باتوں کو چھیڑتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے علم میں نہیں ہے۔ سیدنا عباس و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپس میں اختلاف ہوا، جب سیدنا عثمان اور دو صحابہ اور آئے سیدنا عمر کے پاس کہ یہ جھگڑا ہوا ہے، آپ نے سنا ہے سیدنا علی کو آپ نے اور عباس کو ذمہ پاس ڈالا ہے، وہ خیبر وہ فتح، اب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ابھی تک یہ سفارش کر ہی نہیں سن، عباس و علی اوپر سے آ گئے، دونوں جھگڑتے جھگڑتے چاچا بھتیجا تشریف لائے۔ فرمایا ہے عمر امیر المومنین، جی سیدنا عباس بزرگ تھے، عمر میں بڑے تھے، حضور کے چچا تھے، سارے صاحب احترام کرتے تھے، دعائیں ان سے کرواتے تھے۔ فرمایا بتاؤ، کیونکہ پیران کا خاص مقام تو ہوتا ہے نا، پھر آل رسول و اہل بیت، فرمایا دعا ان سے کرواتے تھے، بارش وغیرہ کی بخاری میں حدیث آتی ہے۔ فرمایا عباس، فرمایا امیر المومنین یہ سیدنا علی یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں، اب فیصلہ کریں۔ اب سیدنا عمر نے جو بات کہی، فرمایا علی عباس میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا یہ حدیث تمہارے علم میں نہیں ہے کہ پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ جی قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ فرمایا پھر تو سننا، آپ نے اس وقت صدیق سے یہ بات کہی، لیکن صدیق نے فیصلہ کیا، تم نے لگتا ہے کہ دل سے وہ فیصلہ قبول نہ کیا، پھر آپ میرے پاس آئے، میں نے فیصلہ کیا، آپ کو دونوں کو نگرانی دے دی، پھر آپس میں آپ الجھ پڑے۔ سن لیجئے میں فیصلہ وہی کروں گا جو حضور کیا کرتے تھے، جو صدیق کیا کرتے تھے۔ آج کے بعد یہ پھر سرکاری نگرانی اور تولیت میں رہے گی زمین، جو آمدن آئے گی وہ ہم سرکار بندے بھیجیں گے اور وہ آئے گی، اس سے آپ کے خرچات چلیں گے۔ اور سن لیجئے آج تک پوری تحقیق پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ خیبر کی جو زمین ہے، خیبر کا جو منطقہ ہے، خیبر کا جو ضلع ہے، آج تک یہ ساری جگہ جو ہے یہ سرکار کی ہے، یہاں پر کوئی بندہ اس کو ملکیتی حقوق نہیں دیے ہے، یہ گورنمنٹ کی، اس کی کل آمدنی سرکاری کھاتے میں جمع ہوتی ہے، اور جتنی حضور کی آل نسل اولاد اہل بیت، چاہے وہ سیدہ زینب کی اولاد میں سے ہو، سیدنا جناب علی کی اولاد میں سے ہو، سیدنا جعفر کی اولاد میں سے ہو، سیدنا عباس کی اولاد میں سے ہو، جتنے بھی آل رسول اہل بیت کی نسل آج عرب میں موجود ہے، وہ سعودی حکومت کے پاس رجسٹرڈ ہے، اور ان کی ساری آمدنی انہی میں تقسیم ہوتی ہے، جیسے حضور فرما گئے۔ آج تک نہ حالت کو بدلا، نہ کفیت کو بدلا، نہ اس مسئلے کو بدلا۔
یہ یہاں پر اب گنڈا پھیلا دیا گیا کہ فدق نہیں دیتے فدق، آج بھی وہی سادات لے رہے ہیں، وہی حضرت فاطمہ کی اولاد، وہی سیدنا حسن و حسین کی اولاد وہاں موجود ہے، ان کی آمدنی کا ذریعہ وہی ہے، حکومت کے ہاں ان کی ریکارڈ رہتا ہے، ان کو وظیفہ تقسیم ہوتا رہتا ہے، باقی جو بچتا ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتی ہے حقوق، اللہ کی راہ میں غربا، مساکین، یتامہ، وہ مال فے کا حصہ تھا خیبر، وہ سارے کا سارا آج بھی مال فے کے طور پر ہی تحریر ہے، اور مال فے کے طور پر ہی اس کی آمدنی تقسیم ہے، اور مال فے کے طور پر ہی آل رسول کا حصہ جاری ہے۔ لوگوں یہ حقائق کتاب و سنت کے اگر آپ کو ملیں گے تو وہ ان کلاسوں کے ذریعے اپنے بچوں کو ترجمے کی کلاس میں، حدیث کی کلاس میں اور قرآن پاک کی کلاس میں بھیجا کریں، تاکہ یہ حقائق، اور اساتذہ سے کہوں گا کہ یہ چیزیں کلاس کے آخر میں 5-10 منٹ اس پر لگایا کر عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، تاکہ یہ بچے، یہ آنے والی نسل جو ہے ان کے ایمان محفوظ ہو جائے۔ کسی کے ایمان پر کوئی ضرب لگانے کی کوشش کرے تو ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو، وہ جانتا ہو کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، حقائق کیا ہے، اولیاء کا درجہ اور مقام کیا ہے، یہ ساری چیزیں علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس علم کو حاصل کیجئے جس کی تعریف قرآن اور حدیث میں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو فرشتوں پر فضیلت ہے، جس کی وجہ سے جنت کا داخلہ ہے، یہی وہ علم ہے۔ اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ العزیز ان طلباء میں انعامات تقسیم ہوں گے جنہوں نے قرآن مجید کو تازہ القرآن کی کلاس میں مکمل